برائے خاندان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات۔ برائے خاندان جناب ام البنین سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخیر المبشرین والمنذرین، المخاطب بطہ یاسین، النبی المعین رسول المصدق، مصطفیٰ الاحمد محمود الامجد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین انی قاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحکیم وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات۔ تعریف اس وحدہ لا شریک عظیم اکبر پروردگار عالم کی کہ جس نے یہ پہلا آپ سننے والوں کی بیدار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں ذکر آل محمد کو۔ ٹھیک، تعریف اس وحدہ لا شریک پروردگار عالم کی کہ جس نے آپ کے اور میرے دلوں کو علی کی محبت ڈال کر نورانی کر دیا ہے۔
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ برادران، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، گزارشات ہے، یہ جو بیچ میں جگہیں خالی ہیں اس جگہوں کو پر کیجئے، تھوڑا تھوڑا قریب آئیے۔ قمر بھائی اتنی دور نہ بیٹھیے، یہاں آئیے، آپ آئیے، یہاں آئیے۔ کئی عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے فرش اعضا کے طفیل، درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، میں بزرگوں سے گزارش نہیں کر رہا، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ کہہ دوں آپ کے لیے ایک جملہ، جب آپ کے پاس آل محمد کا سہارا موجود ہے تو کسی مصنوعی دیوار کا سہارا مت لیجیے۔ تھوڑا تھوڑا قریب آئیے، تھوڑا تھوڑا سا قریب آئیے، مجلس کا ایک ماحول ہے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر اس پروردگار کے بے حد ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم کو چن لیا ہے ذکر آل محمد کے لیے، اور احسان مادر حسین کا۔ یہ عزا خانے، یہ بارگاہ جاگیر ہے حسین کی ماں کی، یہ حسین کی ماں کا کرم ہے کہ انہوں نے آپ کو اور مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی ہے، ورنہ پورا پاکستان نہیں بیٹھا، یہ پورا اسلام آباد نہیں بیٹھا، یہ پورا پنڈی نہیں بیٹھا، یہ پورے پنڈی اسلام آباد کے خطے میں بسنے والے وہ عظیم عزادار بیٹھے ہیں، وہ عظیم ماتمدار بیٹھے ہیں، وہ عظیم مومنین بیٹھے ہیں جنہیں بنت رسول نے اپنے گھر میں آنے کی دعوت بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے۔ ٹھیک، بس سماعت ایسے ہی رکھیے گا۔ میں آپ کے سامنے چند ایک لمحات کا منتظر ہوں، اور وہ چند ایک لمحات گزرے اور آپ سے اجازت، پھر زندگی بخیر۔ کبھی اسلام آباد میں بلایا تو کراچی سے حاضری دینے چلے آئیں گے۔ ٹھیک، آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ زاہد بھائی، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ جو پہنچ گئے سلام ہے ان کو، ٹھیک، جو نہیں پہنچے ان کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، اجازت ہے، ساتھ ہوں۔ ٹھیک، اللہ ولی کس کا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے سوائے جھوٹ کے، جھوٹ نہیں قرآن میں، جیسے قرآن میں جھوٹ نہیں ایسے آل محمد میں جھوٹ نہیں، جیسے آل محمد میں جھوٹ نہیں ایسے ہی آل محمد کے چاہنے والوں میں جھوٹ نہیں۔ جیسے قرآن سچا ایسے آل محمد سچے، جیسے اللہ سچا ایسے آل محمد سچے، جیسے قرآن سچا ایسے آل محمد سچے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم سچوں کے ماننے والے ہیں۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی کس کا ہے؟
کس کا ہے؟ ایمان والوں کا. خدا سے سوال کرنے ہیں، سوال کریں خدا سے. پروردگار چلیے ولی کے معنی ہمارے بھائیوں نے، ہماری جان میں اہل سنت ہمارے بھائی، انہوں نے مطلب نکالا دوست. ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو قرآن میں آزر کو ابراہیم کا ولی کہہ رہا ہے وہ دوست کہہ رہا ہے، باپ نہیں کہہ رہا. ٹھیک، اگر آزر قرآن میں ولی ہے تو دوست ہے، باپ نہیں ہے. ارے بھائی مطلب نکالنے سے پہلے چلو عربی نہیں آتی تھی کوئی بات نہیں، گوگل ہی پڑھ لیتے. آج کل تو گوگل کو ہی لوگوں نے یونیورسٹی کالج اسکول بنایا ہوا ہے، گوگل سے ہی سیکھ کے پڑھ کے سرچ کر کے دیکھ کے آ جاتے. گوگل بتا دیتا ولی کے کیا معنی ہیں، ولی کہتے کس کو ہیں. ولی فقط دوست کو نہیں کہتے، ولی کہتے ہیں سرپرست کو، ولی کہتے ہیں پالنے والوں کو، ولی کہتے ہیں کھلانے والوں کو، ولی کہتے ہیں ساتھ نبھانے والے کو، ولی کہتے ہیں مشکلات میں ساتھ دینے والوں کو. اگر محمد مصطفیٰ نے اپنے باپ اللہ کے حکم سے علی کو ولی بنا دیا ہے تو علی سے لینا سیکھو، مانگنا سیکھو، جان چھڑانا نہ سیکھو. ارے اگر علی سے جان چھڑاؤ گے جنت تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کے آخری درجے میں گر جاؤ گے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. پروردگار یہ کیسا انصاف بھائی. زاہد بھائی پروردگار ان تمام عزاداروں کو سلامت رکھے. ان کی یہ جو یہاں مشکلات میں آئے ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. مالک ان کی جائز اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار ان کے رزق میں روزگار میں برکت وسعت عنایت فرمائے. پروردگار بانیان مجلس کی جائز اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم آپ سب کو کربلا لے جائے. ٹھیک، اور آخری دعا کر رہا ہوں کہ مالک اس کا ظہور فرمائے جس کے ظہور کا منتظر یہ ساری آنکھیں ہیں، یہ سارے ہاتھ ہیں کہ یہ اشک بہانا چاہتے ہیں. پروردگار تیری آخری حجت کے روبرو کھڑے ہو کر یہ ماتم کرنا چاہتے ہیں، تیری آخری حجت کے روبرو کھڑے ہو کر ان کی ان حسرتوں کو مالک اذن قبولیت عنایت فرما. ان کے دلوں کی حسرتیں ہیں کہ ان کے امام کا ظہور فرما. ایک درود پڑھیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. میں سوال کرتا ہوں پروردگار سے، مالک اگر ولی بننا تھا، اگر تو نے ولی بننا تھا تو بنتا ان کا جنہیں تو کھلا رہا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ مالک تو نے ولی بننا تھا ان کا بنتا جنہیں تو نے پیدا کیا ہے. مالک چل ان میں تو سارے مسلمان نہیں ہیں نا، مسلمانوں کا ولی بنتا، ایمان والوں کا ولی بنتا. ایمان والوں کا تو ولی بن گیا، مسلمانوں کا ولی بنتا، مومنوں کا ولی بنتا، اصحاب کا ولی بنتا، انبیاء کا ولی بنتا، مدینے والوں کا بن جاتا، مکے والوں کا بن جاتا، عراق والوں کا بن جاتا، ایران والوں کا بن جاتا. یہ ایمان والوں کا ولی کیوں بنا؟ فقط ایمان. بھائی جنہیں رزق دے رہا ہے اللہ، رزق یہ دیکھ کے تو نہیں دے رہا نا یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ مسلمان نہیں دیکھ کے دے رہا. اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ شیعہ، یہ سنی، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ آغا خانی، یہ بوری،
نہیں دیکھا. رزق سب کو برابر دیا, اپنی نعمتیں سب پہ برابر برسائیں. بارش اگر اسلام آباد ہو رہی ہے تو کراچی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک, نعمتیں اللہ کی برس رہی ہے. زمین اناج اگا رہی ہے, ہر جگہ اگا رہی ہے. پھل اگا رہی ہے, ہر جگہ دے رہی ہے. پانی ہر جگہ موجود ہے. مالک اپنی نعمتیں جن کو دی ان کا ولی بنتا. اللہ نے کہا نہیں, جو میری مخلوق ہے میں ان کا ولی نہیں. جن کو میں نے کھانا دیا میں ان کا ولی نہیں. جنہوں نے میری عبادت کی میں ان کا ولی نہیں. تو پروردگار یہ ایمان والوں کا ہی ولی کیوں ہے؟ تو معلوم ہو ولایت سمجھ ہی ایمان والوں کے آتی ہے. بے ایمانوں کا ولایت سے تعلق کوئی نہیں ہے. بے ایمانوں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں. یہ خدا ہے. پہلے اپنی ولایت سمجھائی, پہلے اپنی ولایت سمجھائی, اور اپنی ولایت سمجھانے کے بعد مالک نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. ٹھیک, 4 مصرے یاد آ گئے, سنیں گے؟ ویسے مجھے شعر یاد نہیں رہتے. عجیب لکھا شاعر نے کہ ولایت کا خدا نے جب لیا اقرار مٹی سے, ولایت کا خدا نے جب لیا اقرار مٹی سے, بنایا حضرت آدم کا پھر شاہکار مٹی سے, اور حسین ابن علی کے خون کی تاثیر تو دیکھو, شفائے پا رہا ہے آج بھی بیمار مٹی سے. ٹھیک, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. آدم پہلا, شیش دوسرا, ابراہیم نبی بنایا نواں. ابھی میرا بھائی یہاں پڑھ رہا تھا, درزی پہ ایک مصرع پڑھا تھا میرے بھائی نے, وہ مصرع مجھے بہرحال یاد نہیں ہے کہ ملائکہ میں بڑا نام تھا جو آیا تھا, ایسے ہی مصرع تھا. میں اپنے بھائی کی اس مصرے سے مخالفت کرتا ہوں. میں نے مخالفت کر دی. کتاب کا نام قصص العلماء, کتاب کا نام قصص الانبیاء, تاریخ اسلام, حکایات القرآن, پڑھیے, کھولیے, دیکھیے. اللہ نے آدم کا جانشین بنایا شیش کو, شیش کا وسیع بنایا ادریس کو. فتوے نہیں لگائیے گا, ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ. یاد آ گئی مجھے ادریس کو. حضرت ادریس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان لباس نہیں پہنتا تھا, کپڑے پتے باندھ کر گھومتا تھا, صرف پتے پہنتا تھا انسان. ادریس وہ پہلے بنی آدم میں سے تھے جنہوں نے کپڑا بنا بھی ہے, کپڑا سیا بھی ہے. علی سجاد آپ کی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہے اس منبر سے. جس کے پاس نمبر نہ ہو, کتاب نہ ہو, میں ضامن اپنے ہر جملے کا. ٹھیک, لباس بنا ادریس نے, سیا ادریس نے. دنیا میں پہلی مرتبہ لباس کو روشناس کرانے والے جانشین شیش نبی کے ادریس نبی ہیں. صرف عیسیٰ زندہ نہیں ہے, 4 نبی زندہ ہیں. ایک ادریس, ایک خضر, ایک الیاس, ایک عیسیٰ. 4 نبی زندہ. اللہ نے چاروں کو ایسے ہی اٹھا لیا, جنت میں بھیج دیا. جنت میں جانے کے بعد کام کوئی ہے ہی نہیں, کوئی کام تھا ہی نہیں. عرصہ گزر گیا کام کی تلاش میں, ادریس کو کام ملا نہیں. بچوں نے مدینے کے گھر میں پوچھا, اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں, اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں. اماں نے کہا درزی کے پاس ہے,
محبت سے سوچیں گے کہ ہم نے تو شروع سے سنا ہے رضوان جنت، صحیح، اور نام سنا ہے جبرائیل کا، ایسا ہی ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ یہ مولوی کہاں سے لے کے آ گیا. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرا موضوع یہ تھا نہیں، لیکن جواب دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. عربی لغت میں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے 3 پر یا 3 سے زیادہ پر. رضی کہتے ہیں 1 کو، رضوان کہتے ہیں 3 کو یا 3 سے زیادہ کو. جبرائیل اکیلا نہیں آیا تھا داد لینے کے لیے اور کپڑے دینے کے لیے. چونکہ ادریس کو در سیدہ کا راستہ نہیں معلوم تھا، راستوں سے واقف تھا جبرائیل. ہمارا جبرائیل کے وہی درزی تھا جو کپڑا سینا بھی جانتا تھا، بنانا بھی جانتا تھا. جبرائیل کو تو اپنا نام نہیں پتا تھا. جبکہ اللہ آدم نے پوچھا تو کون ہے تو جبرائیل بڑے علم کے پاس گیا، بتا لیا میں کون ہوں. علی نے تب بتایا تھا کہ یہ تو جبرائیل ہے. علی نے تب بتایا تھا کہ تو جبرائیل ہے. حوالے ہیں. میں بڑے علم کا ماننے والا ہوں، میں ان کا ماننے والا نہیں ہوں جو رات کی تنہائیوں میں یا دن کے اجالوں میں کبھی کبھی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھے کرتے تھے. میں نے جو لیا ہے علی کے در سے لیا ہے. ٹھیک، تو حضور ذہن میں رکھیے گا. اور پھر بھی اگر کوئی مطمئن نہ ہو تو بانیان مجلس کے پاس میرا نمبر موجود ہے. ہر جملے کا ضامن میں، جواب دینے کو، مطمئن کرنے کو موجود ہوں. ٹھیک ہے. اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا. ٹھیک، بڑی آگے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے بات یہ کہو کہ اطاعت کرے تمہاری، اطاعت کرے تمہاری، عبادت کرے میری، اور انتظار کرے محمد کا. ٹھیک، اور اطاعت کرے گزشتہ انبیاء کی. یہ 4 کام ہر نبی آتا رہا، امت کو بتاتا رہا، امت کرتی رہی. ختم کر دی میں نے مجلس. ٹھیک، اب بات توجہ رکھیے گا میری جانب. اب آ گیا وہ نبی کہ جس کی آمد کا اعلان ہر نبی کر رہا تھا. اب ایک سوال کر دوں، توجہ ہے میری جانب. ایک سوال یہ کرتا ہوں، یہاں رکھا ہو قرآن، ایک درود پڑھیے محمد والے محمد کو. یہاں توجہ رکھیے گا، بس ختم کر دی میں نے بات. یہاں رکھا ہو قرآن، ٹھیک، اور مجلس ہو جائے ختم، یہاں سے سب سمیٹا جا رہا ہو، صحیح، سب سمیٹا جا رہا ہو، تو کیا آپ میں سے کوئی بھی شخص قرآن کسی جھاڑو لگانے والے کے حوالے کر دے گا؟ نہیں؟ اچھا، کیا کوئی ایسے شخص کے حوالے کر دے گا جو عیسائی ہو؟ نہیں. کسی ہندو کے حوالے، کسی بت پرست کے حوالے، کسی مسلمان ناپاک مسلمان کے حوالے، کسی شرابی مسلمان کے حوالے؟ نہیں، ہر بات پہ نہیں. کسی پہ تو ہاں کریں، کسی ایک بات پہ تو ہاں کریں. بھائی ہندو کو نہیں دے رہے، عیسائی کو نہیں دے رہے، سکھ کو نہیں دے رہے، اگر کوئی شراب پینے والا مسلمان ہے اس کو بھی نہیں دے رہے، کوئی ناپاک حالت میں مسلمان ہے اس کو بھی نہیں دے رہے. قرآن ہے، کتاب ہے، کوئی بات نہیں.
دے دو بھائی، ابھی بھی نہیں، ارے ہے تو مسلمان، دے دیں، حوالے کر دیں، کتاب ہی تو ہے، کیا ہے اور نہیں دینا؟ ناپاک مسلمان کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا؟ اچھا وضو کر کے آجا دے دیں گے، پھر بھی نہیں دیں گے چونکہ ناپاک ہے۔ کوئی مومن آ جائے گا تو اس کو دے دیں گے، مومن کو دے دیں گے۔ یہ بات اسلام آباد میں ماتمیوں کو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کسی ناپاک کے حوالے نہیں کرنا، کسی کافر کے حوالے نہیں کرنا، کسی مشرک کے حوالے نہیں کرنا۔ ظہیر بھائی یہ بات اسلام آباد کے ان عزاداروں کی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کسی مشرک کافر کے ہاتھ میں نہیں دینا، کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ میں نہیں دینا جو شرابی ہو۔ یہ سمجھ میں آ گئی اسلام آباد والوں کو۔ کیا اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی جب اللہ نے صاحب قرآن کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو ابو طالب کی آنکھوں میں بھیج دیا؟ اللہ کو ابو طالب سے بڑا نہ کوئی مومن نظر آیا، نہ کوئی مسلمان نظر آیا۔ آ گیا رسول، ایسے نہیں بھیجا اللہ نے جیسے آپ پرکھتے ہیں نا قرآن دیتے ہوئے، پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، زبان صاف ہے، گالی تو نہیں بکتا۔ یہ آپ پرکھ رہے ہیں قرآن دیتے ہوئے، اللہ نے بھی پرکھا ابو طالب کو، حسب دیکھا، نسب دیکھا، شجر دیکھا، خون دیکھا، خون کی پاکیزگی دیکھی، پاکیزگی میں طہارت دیکھی، طہارت میں قربانی دیکھی، قربانی میں جزا دیکھی، تب جا کر اللہ نے اپنا محبوب ابو طالب کی گود میں دیا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے 1400 سال کے بعد امریکی ممالک ان سوروں کے دلوں میں دیا ہے۔ ختم کر دی بات ختم ہو گئی۔ محمد آئے، زندگی میں جنگیں ہوئی، دعوت اسلام دی، لوگ مسلمان بھی ہوئے، لوگوں نے جنگیں بھی لڑی، اب لوگ انتظار میں تھے یہ اعلان کون سا ہے جو ہونے والا ہے۔ ہر نبی کہہ کے جا رہا تھا اب کوئی تو اعلان ہوگا، اللہ نے آیت بھیج دی، حج ادا ہو گیا، آیت بھی آ گئی، اعلان ابھی تک نہیں ہوا۔ کیا آیت تھی یاد ہے نا؟ اجر کا کوئی مسئلہ تھا، غالباً اجر رسالت کا کوئی مسئلہ تھا جو نبی نے ادا کرنا تھا۔ اس اجر میں فقط آمنہ کے لال کا اجر نہیں تھا، یہ اجر فقط آمنہ کے لال کی رسالت کا اجر نہیں تھا، اس میں آدم کا بھی اجر شامل تھا، اس میں شیس کا بھی اجر شامل تھا، اس میں نوح کا بھی اجر شامل تھا، اس میں ابراہیم کا بھی اجر شامل تھا۔ زندگی رہی اس موضوع میں پھر کبھی بات کریں گے، بات ختم کر دی میں نے۔ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا اجر شامل تھا، ٹھیک؟ صحرا، وہ صحرا کہ جہاں ایک کنواں، یہاں سے سب جدا ہو رہے تھے، خم کہتے ہیں کنویں کو، ٹھیک؟ خم کہتے ہیں کنویں کو، اس کنویں کا نام تھا خم۔ یہاں سے پانی پی کر یمن والے یمن کو جا رہے تھے، عراق والے عراق کو جا رہے تھے، شام والے شام کو جا رہے تھے، ایران والے ایران کو جا رہے تھے، مدینے والے مدینے کو جا رہے تھے۔ ایک چوراہے کا نام تھا خم۔ اللہ نے وہی روک دیا، میرے حبیب ان سب کو روک لو، سب رک گئے۔ 3 دن انتظار ہوا،
شدید گرمی تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے، انتظار یہ تھا، اتنا گرمی سے نہیں بلبلا رہے تھے جتنا انتظار اعلان میں بلبلا رہے تھے۔ اتنا اعلان سے نہیں جلے ہیں کچھ لوگ جتنا اعلان سے جلے ہیں۔ گرمی نے اتنا نہیں جلایا جتنا اعلان نے جلایا ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، کیا عجیب روایت ہے منافقین کی، سن لیں تو کان میں کہی ہوئی بات سن لیتے ہیں، اور نہ دیکھنے پر آئے تو پالان کے منبر پہ دیکھنے کے باوجود اندھے بن جاتے ہیں کہ شاعر نے دو مصرے کیا خوب لکھے کہ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ ٹھیک، آپ کا خون بڑھ گیا، وہاں خون جل گیا۔ اور حقیقت بتا دوں، حقیقت بتا دوں کتنا خون بڑھا آپ لوگوں کا یہ صرف جملہ سن کے۔ جب شیخ صاحب جلے تھے نا تو برنال کئی لگا دیے تھے، شیخ صاحب کو افاقہ نہیں ہوا تھا، کارٹن کے کارٹن شیخ صاحب کو لگا دیے تھے، مگر ایسے جلے کہ آج تک وہ جلن باقی بھی ہے، قائم بھی ہے، اور جب تک آخری شیعہ زندہ رہے گا۔ بخاری صاحب، اب دیکھا میں نے آپ کو، آپ سلامت رکھیے کہ چکوال سے آپ ہماری محبت میں اور ذکر آل محمد سننے آئے ہیں، آپ سلامت رکھیے کہ شیخ صاحب ایسا جلے کہ آج تک جل رہے ہیں، اور تب تک جلتے رہیں گے جب تک ذکر محمد کرنے والا آخری عزادار موجود ہے، تب تک جلتے رہیں گے جب تک نعرہ حیدری لگانے والا موجود ہے، تب تک جلتے رہیں گے جب تک حیدر 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 کی صدائیں دینے والا موجود ہے۔ اور بھائی کیوں نہ لگائیں نعرہ، ہم تو اس گھرانے سے ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، ہم نمک حلال لوگ ہیں، وہ نہیں ہے جو باغوں کو کھا کھا کے کبھی مکر چکے ہیں کبھی پلٹ چکے ہیں۔ اور بھائی کون علی؟ کون علی؟ ہمیں علی نے نہیں کہا، علامہ عرفان حیدر عابدی اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ ہمیں علی نے نہیں کہا کہ مجھے مولا کہو یا میرا نعرہ لگا، ہمیں تو رسول نے بتایا ہے کہ علی یہ ہے۔ اگر علی خود کہتے ہم نعرہ لگاتے تو ہم مجرم تھے، یہ تو رسول نے کہا۔ کون علی؟ ختم کر دی بات، کون علی؟ بزبان رسول سنیں گے، رسول فرماتے ہیں میرا بھائی علی وہ ہے جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، میرا بھائی علی وہ ہے جس نے سفینہ نوح کو کنارے پہ لگایا ہے، میرا بھائی علی وہ ہے جس نے ابراہیم کو نار سے بچایا ہے، میرا بھائی علی وہ ہے جس نے اسماعیل کو دھار سے بچایا ہے، میرا بھائی علی وہ ہے جس نے یعقوب کی بینائی عطا کی ہے، میرا بھائی علی وہ ہے جس نے یوسف کو کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا ہے، میرا بھائی علی وہ ہے جس نے موسیٰ کے لیے نیل میں رستہ بنایا ہے، میرا بھائی علی وہ ہے جس نے عیسیٰ کو زمین سے عرش پہ پہنچایا ہے، میرا بھائی علی وہ ہے، میرا بھائی علی وہ ہے کہ جو کعبے میں آئے تو آیت ہے، 70 حوالے موجود ہیں، اگر حوالے دینے پہ آ گئے 2 گھنٹے گزر جائیں گے، ٹھیک، جس کو چاہیے رابطہ کر سکتا ہے۔
میرا بھائی علی وہ ہے جو کعبے میں آئے تو اللہ آیت بھیج دیتا ہے، جو میری آغوش میں آئے تو اللہ آیت بھیج دیتا ہے۔ میرا بھائی علی وہ ہے جو لب کھولے تو اللہ آیت بھیجتا ہے۔ میرا بھائی علی وہ ہے جو زبان کھولے تو اللہ آیت بھیجتا ہے۔ میرا بھائی علی وہ ہے جو گھوڑے پر بیٹھتا ہے، اللہ آیت بھیج دیتا ہے۔ میرا بھائی علی وہ ہے کہ جس کے لیے تلوار آسمان سے آتی ہے۔ میرا بھائی علی وہ ہے کہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے اللہ آیت بھیج دیتا ہے۔ میرا بھائی علی وہ ہے جس کے گھوڑے کے سمے سے اٹھنے والی چنگاریوں کے لیے قرآن میں آیت ہے، جس کے گھوڑے کے منہ سے نکلنے والے جھاگ کے لیے قرآن میں آیت ہے۔ میرا بھائی علی وہ ہے جو جنگ کرتا ہے اللہ آیت بھیجتا ہے۔ میرا بھائی علی وہ ہے جو سوئے تو آیت، چلے تو آیت، اٹھے تو آیت، بیٹھے تو آیت، سوئے تو آیت، کھائے تو آیت۔ میرا بھائی علی وہ ہے جو جنگ کرتا ہے تو آیت، جو سوتا ہے تو آیت۔ علی کا سونا وہ ہے، علی کا سونا وہ ہے کہ علی بستر پہ سوئے تو اللہ نفس خرید لیتا ہے، مرضی دے دیتا ہے۔ علی وہ ہے جو سوئے تو آیت، چلے تو آیت، کھائے تو آیت، بیٹھے تو آیت، رکوع میں جائے تو آیت، زکات دے تو آیت۔ اب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی وہ ہے جس کے بابا کے لیے آیت، جس کی ماں کے لیے آیت، جس کے سسر کے لیے آیت، جس کی ساس کے لیے آیت، جس کے اجداد کے لیے آیت، جس کی نسلوں کے لیے آیت، جس کے بھائیوں کے لیے آیت، جس کی بہنوں کے لیے آیت، جس کی زوجہ کے لیے آیت، جس کے بیٹوں کے لیے آیت، جس کی بیٹیوں کے لیے آیت، جس کے پوتوں کے لیے آیت، جس کی پوتیوں کے لیے آیت، جس کی نسلوں کے لیے آیت۔ ارے علی وہ ہے کہ جس کے دشمنوں کے لیے قرآن میں لعنت کی آیت ہے اور چاہنے والوں کے لیے قرآن میں رحمت کی آیت ہے۔ ختم کر دی بات۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 کھولیے پڑھ لیجیے گا، ٹھیک؟ اب میں تفسیر میں بالکل ہی نہیں جا رہا۔ نبی نے اللہ سے مانگا مددگار۔ سورہ بنی اسرائیل اللہ نے کہا، نبی کہتے ہیں پروردگار اپنے پاس سے دے۔ سورہ طٰہٰ 27، 28، 29، 30۔ موسیٰ کہہ رہا ہوں مالک مجھے بھی مددگار چاہیے، مگر میرے قبیلے سے ہو، میرے خاندان سے ہو، ہارون ہو جو میرا بھائی ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ اپنے پاس سے دے۔ اللہ جانتا تھا، عالم الغیب تھا، جانتا تھا کہ میرا حبیب جانشین بھی مانگے گا، مددگار بھی مانگے گا تو میرے پاس سے مانگے گا، اور جب میرا حبیب مانگے گا میں علی کو دے دوں گا۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا تھا؟ پوری زندگی میں دو چیزیں اللہ کے محبوب نے مانگی، ایک مددگار، دوسرا محبت کرنے والی بیٹی۔ مددگار اللہ نے کعبے سے دیا اور بیٹی محمد کو معراج پہ بلا کے دی۔ اسی لیے بطول سمجھ ہی ان کے آتی ہیں کہ جن کے ذہن معراج پہ جانے کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک؟ دو چیزیں نبی نے مانگی اور ایک چیز علی نے مانگی۔ ایک دعا علی کی تھی، دو دعائیں نبی کی تھیں، ایک مددگار، دوسری محبت کرنے والی بیٹی۔ علی بطول کی بھی ایک دعا تھی، مانگنے کا انداز ایک،
مانگنے کا سلیقہ ایک، مانگنے کا طریقہ ایک، اور جس کو مانگا جا رہا تھا وہ بھی ایک۔ علی کہتے تھے پروردگار جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو۔ اور جب دروازہ گرا ہے نا عزیزوں یکم ربیع الاول کو، تو اس وقت بطول سجدے میں جا کر کہتی تھی پروردگار مجھے عباس دے دے۔ ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہوتا تھا، سر سجدے میں ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، بطول رو رو کر کہتی تھی پروردگار مجھے عباس دے دے۔ مجھے حکم ہے غازی کی مصائب پڑھنے کا، دعا کیجئے گا کہ مالک مجھے اتنی طاقت دے کہ میں غازی کی شہادت پڑھ سکوں۔ دعاؤں کی، بطول کی دعاؤں کا نام ہے عباس۔ بس آپ کا گریہ بلند ہوا، مجلس تمام ہو گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں نے یہاں پر بخاری صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے ایک ساتھ سفر کیا ہے کراچی سے کربلا کا، اور جب ہم پہنچے تھے نا کربلا تھکے ہوئے، اور جب پہلی نظر گئی، انشاءاللہ آپ تمام بھی جائیں گے کربلا، مشی کریں گے، سفر عشق کریں گے، جب تھکا ہوا 85 کلومیٹر کا بندہ پہنچتا ہے، سامنے حرم نظر آتا ہے، ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ صحیح ہے، یہ علم لگا ہوا ہے نا۔ جب آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ اس علم کے پاس آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور عقیدہ ہمارا پتہ ہے کیا ہے کہ ہم گھر کو نہیں پلٹیں گے، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ، یقین کریں یہ علم عباس سے منسوب ہے، یہ کربلا والا علم نہیں ہے، یہ اس علم کی شبیہ ہے، اسے عباس نے نہیں اٹھایا بلکہ منسوب عباس سے ہے، مگر اس علم کے منسوب ہونے سے ہمیں اتنی عقیدت ہے، خود حضرت عباس سے کتنی ہوگی۔ ارے جب جس کے علم سے ہمیں اتنا عقیدہ ہے کہ گھر تک نہیں پہنچیں گے، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی، خود عباس کا کیا علم ہوگا کہ علی کی بیٹیاں یہ کہتی ہوئی مدینے سے چلی ہے، اے مدینے کی مستورات گھبرانا نہیں، ہمارا عباس زندہ ہے، ارے تمہارے پردے کی محافظ زینب ہے۔ تمہارے پردے کی محافظ زینب ہے۔ چھوٹا سا سن حضرت عباس کا، جلدی تو نہیں عزیزو، جلدی تو نہیں نا، آخری ایام ہے، خدا جانے زندگی میں پھر کب ان ایام کا مجالس کا موقع لگے، اور اس کو روتے ہیں جو علی کی بھی حسرت تھا، جو بطول کی بھی حسرت تھا، اس پہ گریہ کرتے ہیں۔ بڑا عظیم بیٹا علی کا، چھوٹا سا سن، صبح ہوتی شہزادیوں کے پاس چلا جاتا، ٹھیک، رات ہوتی ماں کے پاس چلا آتا، پوری رات گزر گئی، ایک رات پوری گزر گئی، صبح ہو گئی، عباس نہ آئے، ایک پہر صبح کا گزرا، گھر کا دروازہ کھلا، عباس نے پردہ اٹھایا، ننھے قدموں سے چلتا ہوا قریب گئے اور دیکھا اماں دہلیز پہ سر کو جھکائے بیٹھی ہیں۔ قریب جا کے سر کو جھکا کے ماں کو سلام کیا، کہا اماں کیا ہوا؟ کہا عباس پوری رات کہاں تھے؟ کہا اماں میں اپنی بہنوں کے پاس تھا۔
اگلا جملہ سنیں گے، عباس کو وفا سکھائی ہے ام البنین نے۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں کون بہنیں؟ کہا بہن زینب، بہن ام کلثوم۔ ام البنین کو جلال آیا، جلال میں آ کر کہتی ہیں عباس آج تو کہہ دیا ہے آئندہ مت کہنا، ارے تو قمیص زادی کا بیٹا ہے، وہ آقا زادیہ ہے، خبردار تو نے زینب ام کلثوم کو بہن کہا، ارے اب ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، سر کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے جب کرنا سلام یہ کہنا آقا زادی غلام کا سلام قبول کیجئے۔ آقا زادی غلام کا سلام قبول کیجئے۔ پالتی رہی علی کی بیٹی، عباس جوان ہوتے رہے، ایک ایسا وقت آیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سنیں گے ایک جملہ اور، مجھے جلدی نہیں عزیزو، بس 2-4 منٹ اور ختم کر دی میں نے مجلس۔ جب قافلہ روانہ ہوا نا تو امام حسین نے مولا عباس سے فرمایا عباس جاؤ ماں ام البنین سے اجازت لے آ۔ قافلہ تیار، علی کے گھر کی مستورات بیٹیاں بہویں پوتیاں نواسیاں محمل میں بیٹھی ہوئی ہیں، حسین میں اپنے زلجنا پر سوار ہیں، علی اکبر سوار ہیں، قاسم سوار ہیں، ہر جوان سوار ہے کہ ایک مرتبہ عباس اماں کے حجرے میں آئے، جناب ام البنین مصلی پر بیٹھی دعا کر رہی تھی پروردگار شاید نبی کی بیٹی نے اسی سفر کے لیے عباس مانگا تھا، مالک عباس کو کامیابی عطا کر لینا۔ جناب ام البنین نے سسکیوں کی آواز سنی، پہلی مرتبہ ماں نے بیٹے کی سسکیوں کی آواز سنی تھی، پردے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، خیمے سے اپنے دروازے سے حجرے سے باہر آئی اور باہر آ کے جلال میں کہتی ہیں عباس تو گھر میں کیا کر رہا ہے؟ ارے علی کی بیٹیاں سفر پر جانے کے لیے تیار ہے، ان کے محمل کھلے آسمان تلے موجود ہے، عباس تو گھر میں کیا کر رہا ہے؟ کہا اماں آقا کہتے ہیں کہ ماں سے اجازت لے آؤ۔ ام البنین جلال میں آ کر کہتی ہے عباس اب جب بھی دیکھے کہ جہاں زینب جا رہی ہے، جہاں حسین جا رہے ہیں، ام البنین کی اجازت مت لینا، ارے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ پہنچا قافلہ اس سرزمین جسے کربلا کہتے ہیں، آ گئی وہ روز جسے عاشورہ کہتے ہیں، علی اکبر کی اذان نے دن کو جوان کیا، صبح سے کئی پہر گزر گئے، حد یہ تھی کہ حسین قاسم کے ٹکڑے کو سرزمین مقتل سے ابا کے دامن میں چن چکے تھے، علی اکبر کے سینے سے سنا نکال چکے تھے، حسین جون کا لاشا لا چکے تھے، حبیب ابن مظاہر کو اٹھا چکے تھے، عباس کو اجازت نہیں ملتی کہ ایک مرتبہ حسین کے سینے پہ سونے والی نے آواز دی امو ادھر آئیے۔ جانتے ہیں نا، مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے عزیزوں، مجھے حکم دیا گیا تھا، میرے بھائی نے حکم دیا تھا تو ایک جملہ ہی صحیح، لیکن حسین کے سینے پہ سونے والی کے لیے ایک جملہ کہہ دینا۔ اس بچی کی 2 ملاقاتیں ہیں اپنے بابا سے عصر عاشور کے بعد، 2 ملاقاتیں، بس ایک ملاقات کا ایک جملہ سنیے، مجھے حضرت عباس پہ 2 جملے بس کہہ کے میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں۔ جب شام غریبہ آئی نا، یہ بچی پہنچی مقتل میں اور آواز دی الیہ الیہ، میرے بابا کہاں ہو؟ اینا اینا حسین ابن علی، اے حسین ابن علی کہاں ہیں آپ؟ کے ایک لاشے سے آواز آئی اینا اینا یا بلیہ،
الیہ الیہ یا بلیہ، میری شہزادی چلیا کہ تیرا باپ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، اور قریبا، اور قریبا۔ بچی ایک نشیب میں پہنچی ہے، دیکھا ایک بے سر لاشا ہے، سینے پر تیر ہے، یہ بچی پہنچی ہے، اور جب پہنچی ہے باپ کے لاشے پر تو اس نے چاہا باپ کے لاشے پر اپنا سر رکھ دے، لیکن بچی سر رکھ نہ سکی، کہ بچی نے سوچا چلو سر نہ صحیح باپ کے لاشے پر ایک انگلی ہی رکھ دو، انگلی رکھنا چاہیے، انگلی کی جگہ بھی نہ ملی، کہ اس بچی نے باپ سے کہا بابا سینے پہ جگہ نہ مل سکی، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دے دو کہ تمہارے ہاتھ کو تمہاری بیٹی اپنے سر پہ پھیل لے، اپنے چہرے پہ پھیل لے، ارے تمہارے ہاتھ کا بوسہ لے لے۔ جب بچی نے باپ کا ہاتھ اٹھایا ہے، ارے بچی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کہ جب اس نے دیکھا کہ باپ کے ہاتھوں میں انگلیاں بھی سلامت نہیں ہے۔ شرم نہ کیجیے عزیزوں، شرم نہ کیجیے، آوازوں کو آزاد کیجیے۔ جب اس یہ بچی لے کر چلی ہے نا چچا کو، چچا کی آغوش میں، بس دو جملے ہو، چچا کی آغوش میں حسین نے دیکھا، جملہ کہا عباس سفارشی لائے۔ سکینہ کہتی ہے بابا میرا بھائی بہت پیاسا ہے، میرا بھائی بہت پیاسا ہے۔ کہا سکینہ کتنے برس کا بھائی ہے تیرا؟ کہا بابا 6 ماہ کا۔ کہا میرا 34 برس کا ہے۔ کہا بابا پانی لینے جانے دیجئے۔ کہا سکینہ بھیج تو رہی ہو، جب چچا چلا جائے گا بڑا یاد کرو گی، جب تماچے کھاؤ گی بڑا یاد کرو گی، جب دامن جلے گا چچا کو بلائے گی، چچا نہ آئے گا۔ کہا سکینہ، کہا بابا جانے دیجئے۔ امام رو کر فرماتے سکینہ بھیج تو رہی ہو، ایسا نہ ہو نہ تیرا بھائی بچے نہ میرا بھائی بچے۔ آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس۔ چلے عباس پانی بھرا، پانی بھر کے پلٹے ہیں، ایک بازو کٹا۔ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نا، ایک بازو کٹ گیا۔ ہمارے تھوڑا سا ذرہ بھی جسم میں چبھ جائے جان نکل جاتی ہے۔ ارے علی کا بیٹا حسینی علمدار زینب کی آس، ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، ایک آنکھ میں تیر لگ گیا، ختم ہو گئی بات۔ آخری جملہ عزیزوں، آنکھ میں تیر لگا، عباس نے مشکیزے کو پشت زلجنہ پہ رکھا، مشکیزے کے اوپر خود آ گئے کہ لعین عمر سعد خدا لعنت کرے، کہ عمر سعد کہتا ہے ہرملا جلدی آ، وہ تیر شعشوبہ نکال، بس تیر شعشوبہ کا نکلنا تھا۔ عباس کے بازو کٹ چکے تھے، آنکھ میں تیر تھا، مگر ہمت نہیں آ رہی تھی۔ زلجنہ سے کہتے تھے بس خیموں تک پہنچا دے، بس خیموں تک پہنچا دے، کہ ایک مرتبہ تیر چلا، اور ایسے تیر چلا کہ عباس کی پسلیوں سے ہوتا ہوا مشک سکینہ کو چھیڑتا ہوا، عباس کے ماتھے کو چیرتا ہوا، یہ تیر جب نکلا علی جلال نے صدا دی السلام علیکہ یا نعم باللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔